OSD سے وزیر اعظم کی شاباش تک، بلوچستان کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر۔ پچیس اور 26 اگست کو مسلسل 36 گھنٹوں تک ہونے والی تیز بارش کے بعد جب میں 4 محافظوں کے ہمراہ بی بی نانی کے مقام پر پہنچی تو وہاں 3000 سے زائد لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ غیر آباد پہاڑی علاقے میں پھنسے بیشتر مسافر 2 دنوں اور 3 راتوں سے بھوکے پیاسے تھے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے خوراک کا بندوبست کر کے انہیں بچایا، اگر مزید تاخیر ہوتی تو مری جیسا سانحہ رونما ہو سکتا تھا۔ یہ الفاظ ہیں اسسٹنٹ کمشنر مچ انجینئر عائشہ زہری کے، جنہیں سیلاب سے متاثرہ علاقے میں پھنسے ہوئے لوگوں کی بروقت مدد کرنے پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے سراہا۔ وزیر اعظم کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی صارفین خاتون آفیسر کی فرد شناسی کی تعریف کی ہے۔ زین الدین احمد کے مطابق عائشہ زہری کو بہترین خدمات سر انجام دینے پر بلوچستان حکومت نے سیلاب سے متاثرہ ضلع نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا ہے۔ اس طرح انہیں بلوچستان کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا ہے۔ عائشہ زہری کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ ضلع کچھی کے دورے پر آئے تو انہوں نے پنجرہ پل کا دورہ کیا۔ بیشتر افسران وہاں موجود۔ میں بی بی نانی کے مقام پر موجود واحد آفیسر تھی۔ وزیر اعظم نے اچانک بی بی نانی آنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران وزیر اعظم کے پرنسپل اسٹاف آفیسر کو علاقے کے لوگوں نے ریسکیو آپریشن کے بارے میں بتایا۔ عائشہ زہری نے کہا کہ ہمارے پاس اس ریسکیو آپریشن کے لیے وسائل نہیں تھے، لیکن عزم، ہمت اور حوصلہ تھا، اس لیے اللہ نے کامیابی دی۔ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا میری ذمہ داری اور فرض بھی تھا۔ خیال رہے کہ کوئٹہ کو سبی اور سکھر سے ملانے والی N65 شاہراہ بولان کے دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے گزرتی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی طوفانی بارش کے بعد اس شاہراہ کا ایک بڑا حصہ اور دو پل پانی بہہ گئے، جس کے باعث ضلع کچھی کے علاقے ڈھاڈر بی بی نانی کے درمیان غیر آباد اور پہاڑی علاقے میں ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے عائشہ زہری نے بتایا کہ 25 اگست کو مسلسل بارش کی وجہ سے پورا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا، سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے، راستے بند ہو گئے، لینڈ لائن اور موبائل فون نیٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مواصلاتی نظام بند ہونے کی وجہ سے صورتحال کا درست اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران ہمیں اطلاع ملی کہ نصیر آباد سے کوئٹہ جانے والے کچھ ججز سیلاب میں پھنس گئے ہیں۔ ہم بڑی مشکلوں سے وہاں تک پہنچے اور انہیں ریسکیو کیا تو ان میں سے ایک جج نے بتایا کہ بی بی نانی اور ڈربی کے درمیان دونوں جانب سڑک اور پل ٹوٹنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں صورتحال بہت بری ہے، آپ انہیں بچائیں۔ عائشہ زہری کے مطابق میرے پاس اس وقت صرف 4 لیوی سپاہی تھے، جنہیں ساتھ لے کر میں بڑی مشکلوں سے بی بی نانی کے علاقے تک پہنچی تو دیکھا کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ 400 سے 500 چھوٹی بڑی گاڑیاں، مسافر ویگن اور کوچز پھنسی ہوئی ہیں، ان میں 3000 سے 4000 لوگ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں تھیں، وہ ختم ہو گئی تھیں، پینے تک کا پانی موجود نہیں تھا، گاڑیوں میں موجود خواتین اور بچے بھوک پیاس سے بے ہوش ہو گئے تھے، ان کی زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ بعض لوگ تو پولٹری سپلائی کرنے والی گاڑیوں میں سے مرغی کا کچا گوشت کھانے پر بھی مجبور ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس گاڑی میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو ان کو فراہم کی ہیں۔ خاتون کو جب میں نے پانی پلایا تو وہ ہوش میں آئیں۔ پھنسے ہوئے لوگوں میں شامل جوڈیشل مجسٹریٹ حنیف بادینی نے اردو نیوز کو بتایا کہ وہ بدترین وقت تھا، نہ آگے جانے کا راستہ تھا نہ پیچھے جانے کا، پہاڑی علاقے میں ہم محصور ہو کر رہ گئے تھے، ہم نے 2 دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ جب سیلاب کا پانی تھوڑا کم ہوا تو میں نے پیدل آگے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پیچھے خواتین اور بچے بھوک پیاس سے مر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر مزید وقت لگا تو قیمتی انسانی جانیں جا سکتی ہیں، اس لیے پانی کو پیدل عبور کر کے ہم لیویز تھانے پہنچے اور وہاں سے وائرلیس کے ذریعے انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اطلاع پر انجینئر عائشہ زہری وہاں پہنچی اور انہوں نے پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی۔ اس پورے راستے میں صرف ایک چھوٹا ہوٹل تھا جس کے پاس موجود کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا تھا۔ انتظامیہ کے پاس موجود تھوڑا بہت خشک راشن تھا جو ہوٹل والے کو فراہم کیا گیا تاکہ پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ عائشہ زہری کا کہنا تھا کہ وہ 27 اگست کی صبح 11 بجے پہنچی تھیں اور رات 11 بجے تک پھنسے ہوئے مسافروں میں موجود نوجوان رضاکاروں کے ہمراہ مل کر مسلسل 12 گھنٹے ریسکیو آپریشن کیا۔ سیلابی ریلے میں پھنسے بہت سے لوگوں کو قریب واقع لیویز تھانے منتقل کیا، کیونکہ بالائی علاقوں سے مزید سیلابی ریلے داخل ہو رہے تھے اور پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ عائشہ زہری کے مطابق اس سے پہلے ہم نے مچ میں بھی ریسکیو آپریشن کیا۔ طوفانی بارش سے مچ میں ایک بھی کچا گھر محفوظ نہیں رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس، سرکاری گھر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ ہم نے فوری طور پر لوگوں کو سرکاری اسکولوں میں 11 شیلٹر ہوم قائم کر کے وہاں منتقل کیا، انہیں ہندو تاجروں سے ادھار لے کر خوراک اور بچوں کے لیے خشک دودھ پہنچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مچ کو پورے ملک سے ملانے والا پل ٹوٹنے کی وجہ سے پوری آبادی محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ لوگ نہ کوئٹہ اور سبی جا سکتے تھے اور نہ وہاں سے کوئی
آ سکتا تھا۔ جنازے پیاروں کے انتظار میں پڑے پڑے خراب ہو رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی مشینری نہیں تھی۔ میں نے مچ کے قریب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو مخالفت کے باوجود ان کی مشینری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ زہری کے بقول نیشنل ہائی وے اتھارٹی والوں نے مجھے بدمعاش کہا اور کہا کہ آپ ہماری مشینری استعمال نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ مچھ میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ لوگ علاج کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ کوئٹہ نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرح ہماری ٹیم نے NHA کی مشینری کو استعمال کر کے رابطہ بحال کیا۔ بلوچستان کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر بننے پر عائشہ زہری کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے اعزاز اور چیلنج بھی ہے، کیونکہ جس ضلع کا ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا ہے وہاں کی صورتحال بھی بہت خراب ہے اور بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میری پہلی کوشش ہوگی کہ اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دوں اور متاثرین کی بلا امتیاز مدد کروں۔ امداد سامان سیاسی نہیں بلکہ شفافیت کی بنیاد پر تقسیم ہوں۔ عائشہ زہری کون ہیں؟ انجینئر عائشہ زہری کا تعلق بلوچستان کے ضلع خوزدار سے ہے۔ انہوں نے تعلیم آبائی ضلع سے ہی حاصل کی اور خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی 2 مرتبہ گولڈ میڈلسٹ رہی ہیں۔ عائشہ زہری سے پہلے وابڈا میں STO رہی۔ 2017 میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے وہ صوبائی سول سروسز کا حصہ بنی۔ کمشنر کلات کی سٹاف آفیسر کے طور پر کام کرنے کے بعد وہ صوبے کی اولین 3 خواتین میں شامل ہوئیں جو اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات ہوئیں۔ دالبندین کے صحافی علی رضا کے مطابق 2020 میں افغانستان اور ایران کی سرحد پر واقع بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے دالبندین میں اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے عائشہ زہری نے نڈر اور دبنگ آفیسر کے طور پر شہرت حاصل کی۔ انہوں نے لیویز کے ہمراہ کئی ایسی کارروائیوں کی قیادت بھی کی جن میں مسلح ملزمان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک مغوی بچے کو بھی بازیاب کرایا۔ اسسٹنٹ کمشنر دالبندین کے طور پر عائشہ زہری ایک تنازع کے باعث خبروں کی زینت بھی بنی۔ انہوں نے چھاپہ مار کر منشیات میں استعمال ہونے والی کیمیکلز برآمد کی۔ تاہم جب وہ برآمد شدہ کیمیکلز لے کر تھانے پہنچی تو لیویز حکام نے اسے قبضے میں لینے اور مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا۔ عائشہ زہری نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کا نام لے کر تنقید کی جس پر انہیں محکمانہ تادیبی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 6 ماہ کے کم عرصے میں ہی اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے سے ہٹایا گیا اور 1.5 سال تک انہیں کسی عہدے پر تعینات نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں اسسٹنٹ کمشنر مستونگ اور سول سیکریٹریٹ میں سیکشن آفیسر تعینات کیا گیا۔ انہیں چند ماہ قبل گریڈ 17 سے گریڈ 18 میں ترقی ملی۔ عائشہ زہری کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے عہدوں پر 6 ماہ سے زیادہ نہیں گزارے۔ کئی بار ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر تعینات کرنے کا مرحلہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ خاتون آفیسر ان مشکل علاقوں میں کیسے کام کرے گی، لیکن آج وہ غلط ثابت ہو گئے۔ اللہ نے عزت بخشی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے مجھ پر ذمہ داریاں اور والدین کی توقعات بھی زیادہ تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ محنت پر توجہ دی۔ والدین نے بھی ہمیشہ سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وابڈا میں تعینات ہوئیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ اب کھمبے پر چڑھ کر بجلی ٹھیک کریں گی۔ سول سروسز میں آ کر بھی لوگوں کی باتیں سننا پڑی ہیں۔ اب بھی مشکلات پیدا کرنے والے لوگ کم نہیں، لیکن عزم اور جذبہ ہو تو یہ رکاوٹیں کچھ بھی نہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔